ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اے لوگوں، انبیاء کے تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے اور عدل قائم کرنے کے بعد تم کفر و شرک اور گناہ اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اور کل بھی ہم نے سنا تھا کہ دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ مانگنی کیسے ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتا دیا کہ اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، یعنی جب بھی دعا مانگو تو ہمیشہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی طمع کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو، تو یقیناً پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا دعا ہو عبادات ہوں، وہ دو چیزوں کے درمیان ہمیشہ کرنی چاہیے، اس میں خوف بھی ہو اس میں امید بھی ہو۔ تو انشاءاللہ ایسی عبادت، کوئی سی بھی اللہ کی عبادت کی جائے، دعا مانگی جائے، وہ جلد قبول ہوگی۔ ایک مفہوم، اسی مفہوم پر ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ جملے کہو۔ تو کہا کہ اگر تم یہ جملے کہو گے، اگر تم اسی رات میں مر گئے تو حضور فرماتے ہیں تم فطرت پر ہوگے، یعنی تم دین اسلام پر مرو گے۔ اگر یہ پڑھ کر رات کو اسی طریقے سے جیسے میرے آقا نے طریقہ بتایا کہ تم رات کو نماز جیسا وضو، سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لو اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ جملے کہو۔ جملے کتنے شاندار ہیں، سنیے، اگر کسی کو یاد ہو سکے تو وہ یاد کر لے۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ کہو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ دو لائنوں کی یہ دعا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دی۔ تیرے سوا کوئی جاہ پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ بندہ پورا جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو ریویو کر لیتا ہے، ریمائنڈ کر لیتا ہے، ریکال کر لیتا ہے رات کے وقت، ساری چیزوں کا اقرار کر کے پھر وہ سوتا ہے، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اسی کو جاہ پناہ سمجھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے نجات کی جگہ صرف اسی کی بارگاہ سے مل سکتی ہے۔ یقین کیجئے کہ پھر کیا اس کے اندر خوف خدا، کیا ایمان کامل اس کے اندر یہ پیدا ہوگی۔ تو یہ دعا بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پڑھ کے سویا کریں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس کے لیے ہے
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی کیسی عظیم قدرت کا اس آیت میں بیان کیا گیا کہ دیکھو وہ تمہارا رب کتنی شان والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہواؤں میں ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی رحمت آنے والی ہے۔ اور وہ رحمت کون سی آنے والی ہے؟ تو کہا وہ بارش آنے کی خبر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے کہ جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا، پھر اللہ اسی رحمت والے پانی کو برساتا ہے، اس مردہ زمین پر اتارتا ہے اور کہا دیکھو اس کے ذریعے سبزہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں پھل پھول اگ جاتے ہیں، وہاں غلہ اناج پیدا ہو جاتا ہے، وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ اللہ کی قدرت دیکھو۔ تو یہی دلیل قدرت، کہا یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو اس کی قدرت کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو کہا جس طرح وہ اللہ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد نئی زندگی دے دیتا ہے، اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اس میں کھیتی آ جاتی ہے، درخت پھل پھول پیدا کر دیتا ہے، اے لوگوں ایسے ہی مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ درخت کیا ہے؟ درخت پر غور تو کرو کہ ایک خشک لکڑی ہے، کبھی خشک لکڑی میں کبھی پھل آ سکتا ہے عقل، لیکن وہ رب اسی خشک لکڑی سے ایسے ایسے پھل پیدا کرتا ہے کہ جس کو انسان کھائے تو طاقت بھی آتی ہے اور وہ کہے سبحان اللہ، میرے رب کی کیا شان ہے کہ ایک خشک لکڑی سے کیسے اس میں سے پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، کیسے کیسے سہانے پھول ہوتے ہیں، ان کی خوشبو نرالی ہوتی ہے۔ بندہ کبھی ان چیزوں میں غور کرے تو اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عقل مند سلیم الحواس کو مردہ زندہ کیے جانے میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ اگر جس کے پاس عقل سلامت ہے وہ کہے گا کہ میرا رب دوبارہ زندہ کرے گا اور آخرت کی فکر اس کے اندر آئے گی۔ آگے ارشاد فرمایا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نقدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ جو اچھی زمین ہوتی ہے تو اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ اور ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے دو مثالیں دی، مومن کی دی، کافر کی دی۔ مومن کی مثال کیا دی؟ مومن کی مثال اس طرح دی کہ مومن کی مثال کو سمجھو۔ مومن کون ہے؟ جو اچھی زمین سے اس کو تشبیہ دی کہ فرمایا جس طرح عمدہ زمین ہو وہ پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآن کے انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے نفع پاتا ہے۔ یعنی اس قرآن کی عظمت کو اللہ نے بتایا کہ مومن کا دل جو ہے وہ ایک اچھی زمین کی طرح ہے۔ اگر ہے تو کہا کہ جیسے زمین میں پانی جاتا ہے تو کیسے پھل پھول نکلتے ہیں، اور جب مومن کے دل پر قرآن کے انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے۔ اور کیسا نفع پاتا ہے؟ کہا ایمان لاتا ہے، اطاعت میں لگ جاتا ہے، عبادات میں لگ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا پھلتا پھولتا ہے کہ پھر اس کی زندگی نکھر جاتی ہے۔ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی اجالے ہوں گے، محشر کے میدان میں بھی پھل پھول رہا ہوگا اگر اس کے دل پر قرآن کے انوار کی بارش ہو گئی۔ اور اسی طرح علماء نے اس کی ایک اور مثال بھی دی کہ کہا یہ قرآن کی تو مثال تم نے سن لی، اور اسی طرح کہا کہ فیضان نبوت، اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہا کہ یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے
تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں. یعنی جس کا رشتہ حضور سے ہو گیا تو آپ اندازہ لگائیں اس کی زندگی میں کیسا نور آ جاتا ہے. یہ مثال قرآن نے دی. اور دوسری مثال کافر کی دی. کہا کہ جو خراب ہو، جیسے خراب زمین میں بارش کا پانی اتر رہا ہو لیکن جو خراب زمین ہے کہا اس سے نفع نہیں وہ اٹھاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے کبھی نفع نہیں اٹھا سکتا. اور جب نبوی فیضان کی بھی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے کہ جیسے بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے، ایسے ہی کافر کا دل بھی قرآن. اور اس کی مثالیں ابو جہل کو دیکھ لیجئے، کیسا حضور کا فیضان عام تھا لیکن ابو جہل اس کی کیونکہ بنجر زمین تھی، خراب زمین تھی، وہ ایمان نہ لا سکا. ایسے کئی بڑے بڑے کافر اور آج بھی ہیں جن کی زمینیں ہی اندر سے خراب ہیں، وہ کیا ایمان لائیں گے. اب اللہ رب العالمین نے بڑا زبردست انبیاء کا تذکرہ شروع کیا. میں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی سے آپ دیکھیے کہ اس قوم کی ہٹ دھرمی دیکھیے کیسی تھی. اب اور نبی کا مزاج بھی سمجھیے گا کہ نبی اپنی قوم کے لیے کتنے مخلص ہوتے ہیں. اور وہ دیکھیے اب سنیے جو آیت، بڑی زبردست آیات آ رہی ہیں. فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا. بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے چند جلیل القدر انبیاء جو مکے میں اور عرب میں مشہور تھے ان کا تذکرہ اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا اس کا بیان اللہ نے ان آیات سے شروع کیا تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جس طرح انسان کی حیات ظاہری کی بقا اور اس کی توانائیوں کی نشو نما کے لیے ہر ضرورت کے وقت بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اسے نازل کر دیتا ہے. فرمایا اس سے ہر چیز اپنی استعداد کے مطابق استفادہ کرتی ہے. اسی طرح یہ تو تھی جسمانی زندگی، اس کا بھی اللہ نے بندوبست کر دیا. فرمایا اسی طرح تمہاری روحانی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا انتظام کیا، تو فرمایا کہ اسی طرح رسالت کا ابر رحمت اس کی طرف سے برس رہا تھا اور اس سے ہدایت ربانی کی بارش برسی اور نیک فطرت لوگ اس سے مستفید ہوئے. اور یہ فطرت لوگ انبیاء کی مخالفت اور عداوت پر نہ اتر آئے اور طرح طرح کی حجت بازیوں سے اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا، لیکن جن کی فطرت اس کے خلاف تھی انہوں نے پھر کیا کیا، پھر وہ انبیاء کی مخالفت میں آئے اور عداوت پر دشمنی پر اتر آئے اور طرح طرح کی حجت بازیوں سے اس نعمت سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب، آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے حبیب، یہ ان اہل مکہ کی ایذا رسانیوں اور ان کی تکلیفوں اور ان کے اعتراضات سے آپ غمزدہ نہ ہو. آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، لیکن وہ ان کی ظلم، ان کی تکلیف، ان کے اعتراضات کے باوجود میرے نبی جتنے بھی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں نے سارے انبیاء کو بھیجا، لیکن وہ باوجود تکلیف کے کلمہ حق کہتے رہے. اسی طرح اے محبوب آپ بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کر دیجئے. یہ یاد رکھیے کہ اس آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو یاد رکھیے آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول جو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور انہی کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا اور ان کے بارے میں بتایا. اور انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا، میں صرف ایک ہی آیت پر آج گفتگو مکمل کرتا ہوں ورنہ میں نے سوچا تھا کہ یہ رکوع مختصر تھا پورا کر دیتا، لیکن اسی آیت کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس انداز سے سمجھایا، اس کا پورا تذکرہ سورہ ہود میں 23 آیات آئیں گی.
جو کنٹینیو آئیں گی، ان کی قوم کا پورا اللہ نے بتایا، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیسے کیا۔ یہاں اللہ نے مختصر بتایا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے محبت بھرے کلمات، یعنی ایسی سرکش قوم کے سامنے اللہ فرماتا ہے آپ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یعنی نبی کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ وہ قوم جو اللہ کی باغی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتی، اس کو کس طرح دعوت تبلیغ دے رہے ہیں۔ کہا اے میری قوم، تاکہ ان میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں کوئی بیگانہ نہیں ہوں، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، بلکہ ہم سب ایک قوم ہیں۔ جب ہمارا نفع نقصان ایک ہے اور عزت و ذلت ایک ہے، تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو اے میری قوم میں تمہیں صحیح راہ سے ہٹا کر غلط راستے پر لگا دوں گا؟ آپ کا انداز دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے انہیں یہ دعوت دی کہ تم شرک کو چھوڑ دو اور شرک کی پستیوں سے نکل کر تم توحید کی رفتوں کی طرف آنے کی ان کو دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اس ذات پاک کے بغیر کوئی معبود نہیں، نوری ہو، ناری ہو، آبی ہو، خاکی ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم ہے۔ جب اس کے بغیر کوئی اور خدا نہیں تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے تو آخر کیوں کی جائے؟ یہ آپ نے اپنی قوم کو کہا، لیکن پھر ایسی عقل سلیم کو مخاطب کروایا اور پھر ان کو ذرا دھمکی کے انداز میں آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں بتا دیا کس کی عبادت کرنی ہے۔ آپ نے آخر میں کہا بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ تو علماء نے فرمایا اس سے آپ نے اس قوم کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم شرک کرتے رہو گے اور تم یہ سمجھو کہ میری معمولی سی باتیں ہیں، کہ یہ سمجھو تو تم سے اس کے متعلق باز پرس نہ ہوگی، بلکہ قوم کو کہا کان کھول کر سن لو، عذاب شدید کی چکی میں پیس کر تمہیں رکھ دیا جائے گا۔ یوم عظیم سے مراد علماء کہتے ہیں قیامت کا دن یا وہ تباہ کن سیلاب کے آنے کا دن ہے کہ جس نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن اس میں سے چند لوگ جس کو علماء نے لکھا 40 مرد و 40 عورتیں تھیں، وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی پوری قوم نے آپ کا انکار کر دیا۔ 950 سال بہت بڑا ٹائم رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن اس میں سے چند گنتی کے لوگ وہ کشتی میں ہوئے اور باقی پھر ایسا سیلاب آیا کہ جنہوں نے انہیں تباہ و تہس نہس کر دیا۔ وہ آگے آئے گا، لیکن علماء نے یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد پھر وہاں سے ان کی نسل چلی، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کسی اور قوم کی، یعنی وہ جو 40 مرد و 40 عورتیں تھیں، ان کی نسل آگے نہیں چلی، پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلی، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کی پھر آگے اس قوم نے آگے سے رسپانس کیا دیا، کل وہ آیات آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، اے اللہ اس کے انوار و تجلیات کی بارش ہمیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو مولا کریم نرمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور عطا فرما، ہمارے سینے کو نور عطا فرما، ہمارے سینوں کو بغض و کینوں سے پاک کر دے، اے اللہ ہر قسم کی عداوت سے پاک کر دے، ہمیں ہر قسم کی دشمنیوں سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے نظر بد سے محفوظ فرما، اپنی پناہ کا حصار عطا فرما، شیطان مردود سے، نفس و شیطان کے ہر وار سے اپنی پناہ کا حصار عطا کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتیں عطا فرما، برکتیں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، بے سکونی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی